اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کا مسح کیا کرتے تھے. کانوں کا مسح بھی ہمارے ہاں واللہ بہت غلط ہے. ہم صرف نا ایسے ایسے کر لیتے ہیں بس. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کان کی کچھ تخلیق کس طرح کی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے سوراخ ہیں اور کچھ سائڈیں ہیں. ان تمام کے اندر انگلی کو پھیرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اچھا اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان نے سر کا مسح کر لیا ہے اسی ہاتھ کے ساتھ یعنی پانی کو ہاتھ لگائے بغیر کانوں کا مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر علیحدہ پانی لینا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے مطلب انگلی کو آپ نے کان کے سوراخ میں ڈالنا ہے, سب سے پہلے کان کے سوراخ میں, پھر اس کے بعد یہاں سے باہر نکالنا ہے. پھر جس طرح کان کی تخلیق ہے اسی طرح انگلی کو گھماتے جانا ہے. جس طرح جہاں پہ جس طرف راستہ جا رہا ہے اسی طرح ایسے کر کے انگلی یہاں تک نیچے یہ کانوں کی لو تک آ جائے گی مکمل. ایسے ہاتھ کی انگلی کو پھیر کے یہاں لو تک انگلی کو لانا ہے. پھر اس کے بعد انگوٹھے کے ذریعے کانوں کے پیچھے سے اس طرح مسح کیا جائے گا انگوٹھے کے ساتھ. یہ مکمل صحیح طریقہ ہے کان کے مسح کا. ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھویا کرتے تھے. ہمارے ہاں گردن کا مسح کیا جاتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے.